بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر احمد رضا اسلام کا سیاسی نظام، جس کا کوڈ 1907 ہے، اس کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم اس کورس کا دوسرا یونٹ پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے جدید سیاسی افکار۔ 20ویں صدی سے جو مختلف سیاسی افکار دنیا کے اندر بہت زور و شور سے جاری ہوئے اور ان میں سے کچھ کو استحکام ملا اور کچھ نظام ختم ہو گئے، ان کا ہم مختصر جائزہ اس یونٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ جمہوریت، قومیت اور وطنیت، سوشلزم، کیپٹلزم، سیکولرزم، لبرلزم، ماڈرنزم اور گلوبلائزیشن۔ پہلی بات ہم جمہوریت پہ کریں گے۔ جمہوری نظام در حقیقت جمہور کے اوپر مشتمل ہے، یعنی عوام کا نظام عوام کے فائدے کے لیے۔ اس نظام کی جو ابتدا ہے وہ مفکرین کے مطابق انقلاب فرانس سے ہوئی، اور اہل فرانس نے اس نظام کو جاری کیا، اور یہی نظام مختلف صورتوں میں اس وقت دنیا میں رائج ہے۔ فرانس، جرمنی، یورپ، برطانیہ، امریکہ، پاکستان، چائنا اور دیگر ممالک کے اندر یہی نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے۔ اگرچہ کچھ ملکوں کے اندر مطلق بادشاہتیں اور کچھ کے اندر قانونی اور آئینی بادشاہتیں بھی موجود ہیں، اور بعض ممالک کے اندر ڈکٹیٹرشپ، آمرانہ طرز حکومت یا نظام حکومت بھی موجود ہے۔ جمہوری نظام کے 3 پلرز ہوتے ہیں: مقننہ، عدلیہ اور حکومت۔ مقننہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، اور آئین بنانے کے بعد قانون سازی کا عمل کرتی ہے، اور پارلیمنٹ سے ہی حکومت کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ اپنے لیے حکومت منتخب کرتی ہے، جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور پھر اس کی آگے کابینہ ہوتی ہے جو نظام حکومت چلاتے ہیں، اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر جواب دہ ہوتا ہے۔ عدالت کا ایک نظام باقاعدہ طور پر مرتب ہوتا ہے۔ چھوٹی عدالت سے لے کر اور سپریم کورٹ تک مختلف عدالتیں ہوتی ہیں، اور جہاں بھی عوام کو انصاف درکار ہوتا ہے تو ہر لیول کی الگ الگ عدالت انصاف دینے کی پابند ہوتی ہے۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے مختلف کام سر انجام دیتی ہے۔ داخلی طور پر امن و امان کا قیام، عوام کے لیے خوراک، عوام کے لیے رہائش، عوام کے لیے تعلیم، عوام کے لیے بیرونی دشمن سے حفاظت اور مختلف کام حکومت سر انجام دیتی ہے۔ اس پورے نظام کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے، اور ایک مقررہ وقت کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، اور عوام اپنے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے۔ جمہوری نظام میں تمام افراد، مثلاً ایک ملک کے تمام افراد، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب، چاہے وہ کسی بھی نسل سے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب
ایک ہی نظام کے ماتحت ہوتے ہیں اور وہ اپنے لیے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہمارا اس یونٹ کا ہے قومیت اور وطنیت۔ قوم ایک مخصوص قبیلہ، ایک مخصوص شناخت رکھنے والا گروہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہ ہم نے تمہیں مختلف چھوٹے بڑے قبیلوں میں رکھا تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنی پہچان کرا سکو۔ مسلمان مسلم امت ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امتاً وسطا درمیانی امت فرمایا ہے، یعنی ایسی امت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، آپ اللہ کا قرآن لے کر آئے اور آپ نے ایک پورا نظام دیا، تو یہ نظام اعتدال پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی پہچان دوسری کسی قوم سے بالکل مختلف ہے۔ کوئی قوم رنگ کی بنیاد پر، کوئی قوم نسل کی بنیاد پر، اور کوئی قوم وطن کی بنیاد پر اپنی شناخت رکھتی ہے، لیکن مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے اوپر اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ مسلمان عرب میں ہوں یا عجم میں ہوں، امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، چائنا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، جہاں بھی ہوں مسلمان مسلمان کہلاتے ہیں، اور کلمے کا رشتہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے۔ وطن قومی شناخت کے لیے ایک ریاست ہوتی ہے، اور اس ریاست کے اندر لوگ اپنی زندگیاں ایک سیاسی نظام کے مطابق گزارتے ہیں۔ وطن کی ایک مخصوص جغرافیائی حد ہوتی ہے، اور اس مخصوص جغرافیائی حد کے اندر رہتے ہوئے ریاست اپنے وطن کی حفاظت کرتی ہے، اور حکومت اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے۔ لیکن مسلمان وہ امت ہیں کہ پوری روئے زمین مسلمانوں کا وطن ہے، اس لیے کہ مسلمان تمام جغرافیائی حدود اور قیود سے آزاد ہیں۔ پوری زمین مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ ہے، اور کسی بھی ٹکڑے پر وہ اللہ کا نام بلند کر سکتے ہیں اور نماز ادا کر سکتے ہیں۔ قومیت اور وطنیت 20ویں صدی کا ایک اہم سیاسی ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کی خلافت، جسے خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ختم کیا گیا، اور مختلف ممالک مارز وجود میں آئے، اور اسی صدی کے اندر پاکستان بھی مارز وجود میں آیا۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی، مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، مسلمانوں نے سیاسی جد و جہد قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، ان دونوں شخصیات کی رہنمائی میں، رہبری میں سیاسی جد و جہد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1947 میں الحمدللہ پاکستان ایک نئی آزاد اسلامی مملکت کے طور پر مارز وجود میں آیا۔ اسلام اس ملک کا مذہب ہے، سرکاری مذہب ہے، اور آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اور اس ملک کا آئین اسلامی آئین ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ تیسرا نظام جو دنیا میں مختلف علاقوں میں قائم ہوا، اس کا بھی ایک وقت میں زور شور رہا، وہ سوشلزم ہے۔ سوشلزم وہ نظام کہ جس میں ہر چیز عوام کی ملکیت ہے۔ یہ نظام زیادہ عرصہ تو نہیں چل سکا،
تھوڑا عرصہ اس نظام کا دورہ رہا اور اس نظام سے بعض ممالک کو نقصان بھی پہنچا، بعض کو فائدہ بھی پہنچا۔ بہرحال یہ نظام اس طرح سے رائج نہیں ہو سکا جس طرح دنیا میں دیگر سیاسی نظامات اور سیاسی افکار نے زیادہ پذیرائی حاصل کی۔ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر جگہ پر سرمایہ داری کا معاشی ایک نظام قائم کیا جائے اور ایسا معاشی نظام قائم کیا جائے جس میں دنیا کو سرمایہ کے اندر جکڑ لیا جائے۔ تو کیپٹلزم کا جو نظام ہے وہ در حقیقت ایک ایسا سیاسی نظام ہے جسے ہم پولیٹیکل نظام بھی کہہ سکتے ہیں اور جسے ہم معاشی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہی نظام تمام نظاموں کے اندر کار فرما ہے، چاہے وہ بادشاہی نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو ڈکٹیٹرشپ کا، اور چاہے وہ جمہوری نظام ہو۔ آخری بات ہم کریں گے سیکولرزم اور لبرلزم کی۔ سیکولرزم یہ بھی ایک نظام ہے اور یہ نظام بھی آج دنیا کے اندر رائج ہے۔ مختلف یورپی ممالک کے اندر جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ یہ نظام رائج ہے۔ اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ مذہب کا انسان کی زندگی میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، مذہب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، مذہب کو چھوڑ دیا جائے اور ہر شخص اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر چاہے تو مذہب کو اختیار کرے اور چاہے تو مذہب کو اختیار نہ کرے۔ ریاست کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر مذہب کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اسی سے لبرلزم کا نظام ہے، یعنی ہر شخص آزاد ہے اور وہ اپنی زندگی جس طرح سے گزارنا چاہے، چاہے وہ مذہب کے تابع ہو کر گزارنا چاہے اور چاہے وہ مذہب سے ہٹ کر گزارنا چاہے، وہ اس میں آزاد ہے۔ لیکن اقبال نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہمارے لیے اقبال نے کہا تھا جو سب سے بہترین نظام ہے وہ نظام اسلام کا نظام ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس گفتگو کو ہمارے لیے، ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے کارآمد بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔